اعوذ باللہ من اچھا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 25 ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس یہی پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ایسی بک مل جائے جو آپ کے جتنے بھی نوٹس ہیں ہمیں پرنٹ نہ کروانے پڑے، تو ابھی میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا ہوا، ابھی ہم نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو لیکچر ہے، ہماری جو بک ہے 7th ایڈیشن سبجیکٹیو لیٹسٹ، جو بھی جنوری 2026 میں ہم نے لانچ کی ہے، تو یہ سارے جو لیکچر ہیں اسی کے سیکوینس کے اکارڈنگ کوئی لینا چاہے تو یہ نمبر بھی میں نے بتایا ہوا ہے 0332805505۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا چیزیں ہیں، ان دونوں میں کیا ڈفرینسز ہیں، پھر ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ کی بھی بات کریں گے۔ یہ وہ چینجز ہوتی ہیں جو کہ برتھ سے لے کر، بلکہ برتھ سے بھی پہلے اگر ہم چلے جائیں، کنسیپشن، زائگوٹ کے بننے یعنی سپرم اینڈ اوویوم کے ملاپ سے لے کر جو ڈیتھ ہے اس تک جو چینجز ہیومن بینگز کے اندر آتی ہیں ان کو ہم کلیکٹیولی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، انٹر کا مطلب ہوتا ہے بٹوین ٹو، دو چیزوں کے درمیان، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے انٹر ریلیٹڈ ورڈ یوز ہوا ہے۔ دوسرا انٹر ڈیپینڈنٹ، انٹر اگین دونوں، اینڈ ڈیپینڈنٹ ایک دوسرے کے اوپر منحصر کرتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ کیسے کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈز میں۔ تو سب سے پہلے تو ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں کہ گروتھ کیا چیز ہے اور ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے۔ یہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی برتھ ہوئی ہے اور برتھ سے لے کر یہ اس اولڈ ایج تک اس کے باڈی کے اندر، اب یہ جب پیدا ہوتا ہے نا ایک بچہ، اس کا 8 پاؤنڈ وزن ہوتا ہے، ویٹ جو ہے وہ 8 پاؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیبی بوائے کا، بیبی گرل کا 7 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ 1 پاؤنڈ از اکول ٹو 0.453 kg۔ تو اب میں اور آپ اگر اس وقت اپنی سائز کی بات کریں، ویٹ کی بات کریں، ہائٹ کی بات کریں، تو اس کے اندر کنٹینیوسلی انکریز آتا رہا ہے پاسٹ کے اندر۔ تو یہ جو سائز کے اندر، ہائٹ کے اندر، ویٹ کے اندر، باڈی میس کے اندر اوورال جو چینج آتا ہے جو کہ فزیکل ہے، یعنی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، میئر یعنی ناپ تول اس کی کر سکتے ہیں، تو یہ جو چینج ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، انکریز ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، گروتھ بولتے ہیں۔ دا فزیکل اسپیکٹ اینڈ انکریز ان سائز such as height, weight and body mass is known as growth۔ ٹھیک ہے، it is quantitative change that can be observed, measured۔ یہ کوانٹیٹیو ہے، یعنی اس کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے kg ویٹ ہے، اب کتنا ہے، پیدا ہوا تو ہائٹ کتنی تھی اب کتنی ہے، ٹھیک ہے، پیدا ہوا تو باڈی میس کتنا تھا، ٹھیک ہے، اب کتنا ہے، تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل ہے، واضح طور پر نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، اور یہ کسی اسپیسیفک سٹیج پہ جا کے رک جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، باڈی کی اس میں سائز میں اضافہ ہے، تو ایک اسپیسیفک ایج پہ، ایڈولیسنس پہ جا کے یہ رک جاتا ہے، گروتھ رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اٹ اسٹاپ ایٹ اسپیسیفک ایج، میچورٹی، گروتھ آف، مثال کے طور پر گروتھ آف دا باڈی اینڈ اٹس پارٹس۔ اچھا، دوسرا ہے اٹ از ویزیبل اینڈ میئریبل، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور میئر بھی کر سکتے ہیں، اور لرننگ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایک بچہ اسکول نہیں جاتا، دونوں کی ہائٹ میں، ویٹ میں، والیوم میں انکریز آ رہا ہے، لرننگ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا گروتھ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ گروتھ بڑھوتری کو کہتے ہیں، بڑھوتری، انکریز انگلش میں، اور ڈیولپمنٹ کہتے ہیں نشو و نما کو، تبدیلی کو، ٹھیک ہے۔ اب اٹ از چینج ان فارم، شیپ اینڈ اسٹرکچر آف این انڈیویجول، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا اس کے اندر چینج آ رہا ہے شیپ میں، اسٹرکچر میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو وقت کے ساتھ ساتھ جو چینج آتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، ڈیولپمنٹ۔ اب مثال کے طور پر میں اور آپ جب پیدا ہوئے، کیا ہمیں انگلش بولنا آتی تھی؟ جی، سوال ہے، جلدی جلدی بتاتے جائیں گے، جی شاباش، کیا ہم انگلش بول سکتے تھے؟ نو سر، آپ بول نو سکتے ہیں، سر، آپ بول سکتے ہیں، یس سر، چینج ہے؟ یس سر، اچھا، جب ہم پیدا ہوئے تھے کیا چل سکتے تھے؟ نو سر، اب چل سکتے ہیں، بھاگ دوڑ سکتے ہیں، بلکہ یس بھگا سر، سکتے ہیں۔ اچھا، جب یس ہم سر، پیدا ہوئے 2-3 سال کے تھے، کوئی ہمیں ڈانٹتا تھا تو رونے لگ جاتے تھے؟ نو سر،
نہیں نہیں روتے تھے یار، کیسے نہیں روتی تھیں آپ، مطلب کی بندی، چھوٹی ایج میں بندہ روتا ہے، مطلب فیل کر لیتا ہے نا، ایموشنز نہیں ہوتی ہیں اس وقت ہماری، مطلب ایموشنل Yes, sir. اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، ایموشنز ہاں تو ہوتی ہیں، لیکن اب اگر کوئی آپ کو ڈانٹے گا تو کیا کریں گی، آنکھیں نکال لیں گی، ایسا ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈفرینٹ چیزوں کے اندر چینج جو آتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، وہ فزیکل ہے، وہ مینٹل ہے، وہ ایموشنل ہے، وہ سوشل ہے، ٹھیک ہے، وہ مورل ہے، یہ جو چینجز آتی ہیں ہیومنز کے اندر، ان چینجز کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، یہ کوالیٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوانٹیٹی، یہ کوالٹیٹیو سے کیا مراد ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ کوالٹی ہے، کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم، اس کو میئر نہیں کر سکتے، اس کے اندر صبر اتنا ہے، اس کے اندر ریلیشن شپ بنانے کی ایبلٹی اتنی ہے، اس کے اندر پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی اتنی ہے، تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم میئر، اس لیے ہم کہتے ہیں اٹ از qualitative change that encompasses progression of skills and abilities. It is internal and can only be felt. جیسے میں نے بتایا ابھی، یہ برتھ سے لے کر سیلینٹی یعنی ڈیتھ تک چلتی ہے، لوگوں کی لرننگ چینج یہ ہوتی، سوشل، ایموشنل، کوگنیٹو، یہ چینجز آتے رہتے ہیں. The overall change in individual including physical, cognitive, emotional and social changes. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ لرننگ سے متاثر ہوگی، لرننگ اس کو افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیں جی. یہ یہ سب کرے گی. جی کرے سر گی. کرے گی. اب مثال کے طور پر ایک بندہ اسکول نہیں جاتا، اس کو انگلش بولنا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ایک بندہ اسکول نہیں جاتا، اس نے نہیں پڑھا لکھا، اس کو سائنس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو اٹ از براڈر، یہ گروتھ سے براڈر ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو گروتھ ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ اٹ از اے پارٹ آف ڈیولپمنٹ، وہ کیسے ابھی ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. تو اٹ از براڈر، لرننگ افیکٹس ڈیولپمنٹ. اب جو گروتھ ہے اس کے دو پیٹرن ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا، ہمارے قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جسم کے کھلاؤ میں یعنی موٹائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے دو پیٹرن ہوتے ہیں، سیفیلو کوڈل، سیفیلو ہیڈ کو کہتے ہیں سر کو، کوڈل ٹیل کو کہتے ہیں دم کو، پاؤں سمجھ لیں آپ یہاں پہ. اور دوسری ہوتے ہیں پروگزیمو ڈسٹل، پروگزم سینٹر کو کہتے ہیں، کسی چیز کی سینٹر کو جو ہے نا، اور اس سینٹر سے دائیں یا بائیں جانب جب آپ موو کرتے ہیں تو جو دائیں یا بائیں کنارہ ہوتا ہے اس کو ڈسٹل بولتے ہیں. تو سیفیلو کوڈل سے مراد کیا ہے، ہائٹ میں اضافہ ہوگا یا سائز میں اضافہ ہوگا، گرتھ میں، موٹائی میں، جی سیفیلو کوڈل. ہاں جی بھائی، سر ہائٹ میں. ہائی لمبائی میں، ہائٹ میں اضافہ ہوگا، یہ دیکھ لیں، یہ سیفیلو کوڈل. تو کسی بھی بچے کی جو لمبائی یعنی ہائٹ میں اضافہ ہے یہ سیفیلو کوڈل گروتھ کہلاتی ہے. یہ ٹیل ٹو ٹاپ یا ٹاپ ٹو باٹم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ہائٹ میں، یا ہیڈ ٹو ڈاؤن ورڈ گروتھ جو ہوتی ہے اس طرح سے. اچھا دوسری ہے پروگزیمو ڈسٹل، ہماری باڈی کے سینٹر میں، ہماری کمر میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل، اس کے اندر گودا اسپائنل کارڈ ہوتا ہے. تو اسپائنل کارڈ سے دائیں یا بائیں جانب جسم کے جو گرتھ میں، موٹائی میں اضافہ ہے اس کو ہم پروگزیمو ڈسٹل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو میکسیمم موٹر ایکٹیویٹی ہے یعنی بچے اپنا فل پوٹینشیل کے ساتھ اپنی باڈی کو یوز کر سکتے ہیں، وہ 17 ایئر میں میل بوائز، اور گرلز 14 ایئر تک، ٹھیک ہے. بوائز آر سپیریئر، کچھ جو موٹر ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ٹاسک ہیں، ان میں جو میل ہیں وہ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 8 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے، جب گرل ہوتی ہے تو 7 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہے. 1 پاؤنڈ از اکول ٹو 0.453 kg. اب میں یہاں پہ ایک بات کر رہا تھا کہ گروتھ از اے پارٹ آف ڈیولپمنٹ. اب اس بات کو تھوڑا سا پچھلی سلائڈ پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، یہاں سے سمجھتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پڑھے گا اس لائن کو، شاباش جلدی جلدی جی، اس کو پڑھے کوئی بھائی، دی اوور آل چینجز، جی کون پڑھ رہا ہے، لائک کو پڑھ لو. The overall changes in an individuals including physical, cognitive, emotional and social change. اب گروتھ فزیکل ہوگی یا کچھ اور ہوگی، یہ پہلی لائن اس کی پڑھے، دا فزیکل اسپیکٹ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پہلا اگین فزیکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے گروتھ. کلیئر ہو گیا، یہ پوائنٹ سمجھ لگی نا.
جی جی سر ہو گیا کلیئر. اچھا اٹ انکلوڈز نو. اب اس میں فزیکل چینجز ہیں صرف گروتھ میں، اس میں فزیکل نہیں ہے بٹ سائیکولوجیکل، کوگنیٹیو، ایموشنل، سوشل سارے آتے ہیں. اس ایج میں اگر میں اور آپ حفظ قرآن کرنا چاہیں اور ایک بچہ 5 سال کی ایج میں کرنا چاہے، کون جلدی کرے گا؟ جی جلدی جلدی بتائیں، شاباش. آسان سوال ہے بھائی. 5 سال. بچہ کر لے گا. 5 سال. کیوں؟ 5 سال والا. ڈیولپمنٹ از ریپڈ ایٹ ارلی سٹیجز. ارلی سٹیجز پہ ڈیولپمنٹ ریپڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از مور کوالٹیٹیو. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، پروڈکٹ آف ہیریڈیٹی اینڈ ہیریڈیٹی نیچر کو کہتے ہیں. والدین سے والدین ذہین ہے، پاسبل ہے بچے ذہین ہو. انوائرمنٹ، بچہ ذہین ہے، اس کو کوئی اچھا ٹیچر، اچھا اسکول، اچھا انوائرمنٹ نہیں ملا، وہ ویسے کا ویسا رہ گیا. بچہ نارمل تھا، اس کو اچھا انوائرمنٹ ملا، آگے نکل گیا. تو انوائرمنٹ اور جینیٹکس یعنی ہیریڈیٹی دونوں کا اس میں رول ہے. ریگریسو، یہ ایک بچہ ایک چیز سیکھتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے وہ سوشل اسٹڈی یا کوئی اس طرح کا کوئی سبجیکٹ جو 5ویں 6ٹھی 8ویں میں پڑھا تھا اس وقت، ابھی مجھے بھی نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد ہوگی چیزیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھول چکی ہیں، یعنی وہ جو ہم نے 0 لیول سے شروع کیا تھا وہی لیول آ گیا. آپ نے کوئی کام سیکھا، ٹھیک ہے، کوئی لیپ ٹاپ کا، کوئی گاڑی کا، اس طرح کوئی بھی کام، گھر کا کوئی کام، سلائی کڑھائی کا، آپ نے 2 4 سال نہ کیا پھر بھول جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریگریسو. گروتھ میں واپس ہی نہیں ہوتی. ایک بندے کی ہائٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ چلی گئی، پیچھے نہیں آئے گا وہ. یہ ریگریسو ہوتی ہے. یہ پروگریسو ہوتا ہے ہمیشہ گروتھ، یہ ریگریسو ہے. ریگریسو کا مطلب پہلے والی حالت پہ آ جانا. ٹھیک ہے. اس میں پروگریشن بھی ہوتی ہے اور ریگریشن بھی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ میں، دونوں چیزیں. یہ کنٹینیوس ہوتی ہے، آرڈرلی ہوتی ہے. ارلی سٹیجز پہ زیادہ ریپڈ ہوتی ہے، یونیک ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے. اس میں ہم نیو سکلز، ایبلٹیز، نالج اور بیہیویئر سیکھتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے لکھا یہ کہ ریپڈ ایٹ ارلی سٹیجز کیوں؟ انٹیلیجنس جو نا بچے کی، پرابلم سالونگ ایبلٹی، بچے کی 4 سال ایج میں انٹیلیجنس 50% ڈیولپ ہوتی ہے اور 30% اگلے 4 سالوں میں، 4 سے 8 سال میں. تو یعنی 80% اس کی انٹیلیجنس برتھ سے 8 سال تک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے پھر دنیا بھر میں 1 سے لے کر 8 سال تک کی ایج کو ECE ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ اس ایج میں بچوں کو صرف جو ہے نا ان ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھیں تاکہ وہ اس کی انٹیلیجنس جو ہے نا وہ مزید ڈیولپ ہو. دیا ہے یہ معلوم ہے کون سا؟ یہی کہ انٹیلیجنس جو ہے نا یہ فرسٹ 4 ایئر میں کوئی اپنا ریسرچ ہوگی، یہ کسی کا پرسنل تو ہو نہیں سکتا. یہ کوئی ریسرچ کی گئی ہوگی، اس کا کوئی رزلٹ ہوگا. تو یہ مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ کہاں سے دیکھا تھا میں نے، کیونکہ بہت پہلے ایڈ کیا ہوا تھا. 2 پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے 2 بیسک پرنسپل ہیں. انٹریکشن آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. گروتھ اور ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اور ہیریڈیٹی دونوں کا کمبینیشن یا پروڈکٹ ہے. ہیریڈیٹی میں نے بتا دیا کہ والدین سے جو ہے چیزیں ایکوائر جو ہم کرتے ہیں بائی برتھ، جو ہمارے ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ ہمارا اسکول ہو سکتا ہے، فیملی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی لرننگ سچویشن جہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں. اگر وہ اچھا سپورٹیو ہے، اب ایک لائق بچہ ہے وہ اسکول نہیں جا سکتا، اس کے پیرنٹس یا فیملی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی، لیکن اس نے پیرنٹس اس کے بڑے لائق ہیں، ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ ہیں بڑے، اور بچے نے بھی وہ ایبلٹیز جو ہے یا پراپرٹیز ایکوائر کی ہیں، ٹریٹس یا کریکٹرسٹکس ایکوائر کر لی اپنے پیرنٹ سے بائی برتھ، لیکن اس کو کوئی انوائرمنٹ نہیں ملا تو وہ رہ جائے گا ویسے. دوسرا ہے انٹریکشن آف میچوریشن اینڈ لرننگ. لرننگ کہتے ہیں کسی کام کے سیکھنے کو. ٹھیک ہے. جو بیہیویئر کے اندر چینج آتا ہے یا جو ہم نالج، ویلیو، سکلز جو ہم سیکھتے ہیں، اس کو لرننگ کہتے ہیں. چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرینسز آر ٹیچنگ از ناؤن ایز لرننگ. اب ہم لرن کرتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اسکلفلی، مکمل پوٹینشل کے ساتھ جو ہے نا ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم الفابیٹ سے ABCD سے سیکھتے ہیں، یہ ہماری لرننگ ہے. اور انگلش کو فلوئنٹلی بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری میچوریشن ہے. یعنی کسی بھی اسکل کو مطلب پیک لیول پہ کرنے کی صلاحیت آ جانا، یہ میچوریشن ہے. مثال کے طور پر ریلیشن شپ ہے، ان کو مینٹین کرنے کی ایبلٹی آ جانا، پرابلم کو سولو کرنے کی ایبلٹی آ جانا، کمیونیکیشن کی ایبلٹی، ریڈنگ کی ایبلٹی، رائٹنگ کی ایبلٹی. چینجز ان ڈیولپمنٹ ڈیو ٹو انفولڈنگ اینڈ رائپننگ آف ایبلٹیز. تو وہ جو آپ کے اندر انٹیلیجنس چھپا ہوتا ہے، انفولڈ یعنی باہر آ جاتا ہے، رائپن یعنی اس میں آپ اسکل ہو جاتے ہیں، ماسٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
یہ ان دونوں کا. باقی اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ڈیولپمنٹ کنٹینیوس ہے, اس کا ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لوگ ڈفرینٹ ریٹ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا پیٹرن آرڈرلی ہے, ترتیب سے یعنی چلتا ہے. یہ گریجول ہوتی ہے, ایک دم سے ڈیولپمنٹ نہیں آتی, آہستہ آہستہ بندے کو پہلی جماعت سے ماسٹر تک اس کو تعلیم دی جاتی ہے, پھر جا کے وہ بڑا ماہر بنتا ہے. یہ جنرل سے اسپیسیفک ہے, پہلے ہم جنرل چیزیں بتاتے ہیں پھر اسپیسیفک بتاتے ہیں. یہ پریڈکٹیبل ہے, ہم کسی بھی بچے کی ڈیولپمنٹ کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کی پرفارمنس کی بیس پہ کہ یہ فیوچر میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ہے جی ٹائپس آف ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کی کافی ساری ٹائپس ہیں جی تو جی. یہ کلیئر جو انوائرمنٹ ہے وہ گروتھ کو کس طرح سے افیکٹ کرے گا سر؟ گروتھ کو تو نہیں کرتا, میں نے تو نہیں کہا کہیں پہ گروتھ کو کرتا ہے. جو پرنسپل ہے گروتھ بھائی نہیں ڈیولپمنٹ کرے گا نا, لرننگ گروتھ اور لرننگ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ ریلیٹڈ ہیں. جی جی پرنسپل سر لکھے ہوئے تھے کہ جو پرنسپل ہے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے دونوں یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹو پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ جو ہاں یہ کولیکٹیو ہے نا, یہاں پہ کولیکٹیو بات ہو رہی ہے دونوں کی. تو لرننگ کا ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ میں. لرننگ افیکٹ کرتی ہے کس کو؟ ہماری ڈیولپمنٹ کو کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو سائز, ویٹ, والیوم میں اضافہ اس کا لرننگ کے اوپر کوئی اثر نہیں. اب ہم بات کریں گے ٹائپس آف ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے سوشل ڈیولپمنٹ کی. سوشل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے نے جس سوسائٹی کے اندر رہنا ہے, جس کمیونٹی کا پارٹ وہ ہے, اس سوسائٹی میں, اس انوائرمنٹ میں اس رہتے ہوئے وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرے گا, دوسروں کو انڈرسٹینڈ کیسے کرے گا, سوسائٹی کے رولز ہیں وہ کیسے انڈرسٹینڈ کر کے ان کو فالو کرے گا, فرینڈز کیسے بنائے گا, دوسروں کے ساتھ ٹیم ورک کوآپریشن میں مطلب یہ ہے کہ گروپ کی شکل میں مل کے کام کرنے کی صلاحیت وہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا, وہ دوسروں کے معاملات پہ سمپتھی شو کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ ہوتی ہے اس کی سوشل ایبلٹی. ایسا بچہ جو دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرے, رولز کو انڈرسٹینڈ کرے, ریلیشن شپ بنائے, دکھ درد غم خوشی میں شریک ہونے والا ہو, اس بچے کو سوشل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایبلٹی ہوگی بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ کہلائے گی. انٹریکشن آف انڈیویجول ود انوائرمنٹ, ہاؤ ٹو لیو in a society. Social development is about learning how to interact with others, understand social rules, making friends, cooperation, empathy. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پروگریسو ہے, کیونکہ پروگریشن سے مراد یہ ہے تھوڑے سے زیادہ کی طرف, آہستہ آہستہ. تو سوشل گروتھ, اب اس میں ایک ٹرم ہے سوشل گروتھ, ایف ایس پاور نے کہا کہ از ایکچولی پروگریسو امپروومنٹ تھرو ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی. یعنی والدین بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے اس کو دوست کو تنگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کسی کی چیز نہیں اٹھانی, ٹریفک سگنلز ہیں تو ان کو فالو کرنا ہے, سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے از ایکچولی پروگریسو امپروومنٹ تھرو ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی, یعنی ہمیں پیرنٹس, فیملی ممبرز کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ کرتا ہے. 2 types of agencies ڈیولپ دا سوشل سکلز. 2 طرح کی ایجنسیز ہیں جو ہمیں سوشل سکلز ہماری ڈیولپ کرتی ہیں. ایک ہے فارمل ایجنسی, اسکول, ریلیجن یا فیملی ہے, اور دوسرا انفارمل ہے جو ہم اپنے ٹی وی, ریڈیو, سوشل میڈیا یا فرینڈ سے, موبائل سے, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر سے, انٹرنیٹ سے جو سیکھتے ہیں, یہ ہمارے انفارمل ایجنسیز ہیں. تو پہلی سوشلائزیشن کی ایجنسی جو ہے وہ فیملی ہوتی ہے. دوسرا ہے سوشلائزیشن, ایسا پروسیس جس میں ایک بچہ اپنے کلچر کو, ہیریٹیج کو, اپنی کمیونٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے اکارڈنگلی انٹریکٹ کرنا سیکھ لیتا ہے, اس کو سوشلائزیشن کہتے ہیں. پروسیڈز تھرو انکریزنگ دا انڈرسٹینڈنگ آف دا کلچرل ہیریٹیج اینڈ ریزلٹ ان سرٹن بیہیویئر. جس طرح کا ریزلٹ ریکوائرڈ ہے بچہ اس طرح سے ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ سوشلائزیشن کہلاتا ہے. اچھا, اس کے بعد اس پہ جو فیمس تھیریز ہیں وہ پارٹن کی سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر تھیری ہے, پارٹن میتھڈز آف سوشلائزیشن یا پارٹن میتھڈ آف پلے. اس کے ساتھ البرٹ بنڈورا کی سوشل لرننگ ہے, ایرک ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری ہے. تو یہ ہم تھیری ساتھ ساتھ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے پارٹن کا جو میتھڈ آف پلے ہے, اس میں ان آکوپائڈ پلے برتھ سے لے کر 2 سال تک,
ٹھیک ہے. تو بچے کیا کرتے ہیں, اسٹل چلڈرن آر موسٹلی اسٹل اینڈ دیئر پلے لکس رینڈم اور اسکیٹرڈ. تو یہ بچے جو ہے نا رینڈملی موو کرتے ہیں. ان آکوپائڈ سے مراد رینڈم موومنٹ ہوتی ہیں, ان بچوں کو کھیلنا یا کھیلنے کی جو ایکسرسائز ہے ان سے نہیں ہو پاتی. یہ بچے جسٹ آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ موو کرتے ہیں لیکن بغیر کسی پرپز کے, ٹھیک ہے. اس سے پھر ان کی لیٹر مطلب رینڈم موومنٹ کہہ لیں اس اسٹیج پہ ہوتی ہے بچے کی, وہ کرالنگ, واکنگ, یہ چیزیں, رننگ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان آکوپائڈ پلے ہے. پھر ہے یعنی اس پہ وہ سیکھنے کی مشق شروع کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے ہو نہیں پاتا, کوئی گیم کی اسپورٹس کچھ نہیں ہو پاتا اس سے. نمبر 2 سولیٹری پلے. اس کا نام ہی بتا رہا ہے 2 سے 3 سال تک کی ایج میں بچہ اکیلا کھیلنا پسند کرتا ہے, ٹوائز کے ساتھ, ٹھیک ہے, کوئی اور آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ, موبائل کے ساتھ. تو یہاں پہ وہ کسی دوسرے کو انوالو نہیں ہونے دیتا, وہ اکیلا, ٹھیک ہے, الون سولیٹری کھیلنا پسند کرتا ہے. سر سلائڈ نہیں شور. اچھا, پھر ہے آن لوکر پلے. اوکے, آن لوکر پلے 2.5 یعنی 2.5 سال سے 3.5 سال تک کی ایج میں بچہ دوسروں کو کھیلتا دیکھتا ہے, یعنی لک مطلب آبزرو کرتا ہے, یوں سمجھ لے, آبزرو کر کے اور چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے, بٹ ان کو جوائن نہیں کرتا, ان کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے, جسٹ ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے کہ دوسرے کیسے کھیلتے ہیں. تو یہ آتا ہے 2.5 ایئر سے 3.5 ایئر تک, ٹھیک ہے. دا چائلڈ واچز ادر پلے ود انٹرسٹ بٹ ڈزنٹ جوائن. اچھا, پھر ہے پیرلل پلے 2.5 سے 4 ایئر. اس میں بچہ سائڈ بائی سائڈ کھیلتا ہے, یعنی دوسرے بچوں کے ساتھ جیسے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ویسے کھیلتا ہے. چلڈرن پلے سائڈ بائی سائڈ یوزنگ سملر ٹوائز بٹ ڈو ناٹ انٹریکٹ ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. اب 2 بچے کھیل رہے ہیں تو یہ بھی انہی کے جیسا کھیلے گا, انہی کے جیسے مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کرے گا ان کو جوائن کیے بغیر. جی یہ 2.5 ہے یا 3.5 ہے سر, یہ پیرلل 2.5 پلے ہے میں جو. جی 2.5 ہی ہے, یعنی یہ ایج ہے نا, اس ایج میں پھر یہ مختلف وہ اسپیکٹ سیکھتا ہے بچہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یس سر. اچھا, ایسوسیٹیو پلے 3 to 4 ایئر. اچھا, اس میں بچہ ایسوسیشن کا مطلب بانڈ بنانا, مل کر ساتھ شامل کر کے. تو اس میں بچہ دوسروں کو مطلب یہ دوسروں کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے. چلڈرن بگین ٹو انٹریکٹ اینڈ شیئر بٹ دیر از نو فکس گروپ گول, ٹھیک ہے. بس وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں جس کا جیسے دل چاہتا ہے. یہ ایسوسیٹیو پلے ہے. پھر ہے 6 نمبر پہ 4 ایئر سے 6 ایئر تک اور اس سے آنورڈ یہ چلتا ہے کہ یہ بچے گروپ میں کھیلتے ہیں, رولز, گولز, ریگولیشن کے اکارڈنگ کھیلتے ہیں. یعنی ایسے نہیں ہوتا رینڈم ان کی گیم نہیں ہوتی, باقاعدہ مطلب جو رولز گیمز کے ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے بچے کھیلتے ہیں. یہ کوآپریٹیو پلے ہے. تو یہ پارٹن کا میتھڈ تھا سوشلائزیشن یا پلے کا. 6 اس کی سٹیجز ہیں. دوسری جو تھیری ہے اس میں وہ ہے البرٹ بینڈورا کی سوشل لرننگ یا آبزرویشنل لرننگ تھیری. البرٹ بینڈورا جو ہے وہ کینیڈین برن ہیں, بٹ امریکہ میں ان کی 2021 میں جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. ایک انٹرویو میں بھی یہ کویسچن پوچھا گیا تھا 2021 میں جو ہوا تھا کہ کس سائیکالوجسٹ کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, تو یہ البرٹ بینڈورا تھے. البرٹ بینڈورا نے جو تھیری دی ہے نا آبزرویشنل, یا اس کو لرننگ بائی امیٹیشن بھی کہتے ہیں, سوشل لرننگ تھیری بھی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے نا وہ دوسروں کو آبزرو کرتا ہے. یہ اس پکچر کو دیکھیں, یہ والد, یہ بچی, یہ فون, اس نے بھی کوئی ایسی چیز آبجیکٹ اٹھا کے ویسی ایکٹنگ کر رہی ہے. یہ نماز پڑھ رہا ہے والد, چھوٹا بچہ یہ بھی ویسی پریکٹس کر رہا ہے. ہمارے گھروں میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا, چھوٹے بچے ایسے کرتے ہیں. تو ان کو بینڈورا نے کہا ماڈل, یہ ماڈل ہے, یہ پیرنٹ ماڈل ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا یہ ان کو آبزرو کرتے ہیں, یعنی دیکھتے ہیں, امیٹیٹ ان کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ویسا ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لرننگ تھرو آبزرویشن اینڈ امیٹیشن ہوتی ہے. اٹ اسٹیٹس پیپل لرن تھرو آبزرویشن, امیٹیشن, ماڈلنگ اینڈ کوگنیٹیو پروسیس. ماڈلنگ سے مراد جیسے دوسرا کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. یہ کوگنیٹیو پروسیس ہے جس میں بچے آبزرو کر کے جو ہے وہ نالج سکلز ایکوائر کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں ان کو ماڈلز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے.
تو ماڈلنگ کیا ہے؟ دوسروں کو آبزرو کر کے ویسے امیٹیٹ کرنا، ویسے ایکٹ آؤٹ کرنا، یہ ماڈلنگ کہلاتا ہے. تو یہ بڑی ایک فیمس تھیوری ہے البرٹ بینڈورا کی. تو 1925 سے 2021 ان کا لائف سپین تھا. کینیڈا میں برتھ ہوئی، امریکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی. البرٹ بینڈورا کی جو تھیوری ہے اس کے 4 سٹیپس ہیں: اٹینشن، ریٹینشن، موٹر ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن. اٹینشن سے مراد یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک امی نماز پڑھ رہی، چھوٹا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، جائے نماز اس نے بچھائی، اللہ اکبر کا، اب وہ بڑا توجہ سے کینلی آبزرو کر رہا ہے کہ یہ کون سے سٹیپ فالو کر رہی ہے، یہ اٹینشن. ریٹینشن کہ وہ ان سٹیپس کو اب میمورائز کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا. جیسے آپ کے موبائل کا لاک آپ کو بھول جائے تو بھول جائے، بچوں کو نہیں بھولتا کیونکہ وہ بڑی اٹینشن اور اس کے بعد ریٹینشن سے اس کو یاد رکھتے ہیں. پھر ہے موٹر ریپروڈکشن، جیسے آپ کر رہی ہوں گی ویسے وہ بچہ یا بچی آپ کو کاپی کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ نے کیا اس نے بچے نے میمورائز کیا، اس کو ایکشن میں کنورٹ کرے گا. لاسٹ ہے موٹیویشن. اب یہاں پہ اگر اس کو پازیٹیو اینڈ ملے، پازیٹیو ریسپانس ملے یا اپریسیشن ملے تو وہ اس ایکٹ کو پھر اور اچھے سے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر یہاں پہ اینڈ جو ہے وہ یعنی اس کو اپریسیشن نہ ملے بلکہ کیا ملے، اس کو ریفیوز ریجیکٹ کیا جائے کہ بھئی تم نے مثال کے طور پر کسی بچے نے دیکھا ابو سگریٹ پین، اس نے اسموکنگ شروع کر دی، تو اس پہ تو اس کو شاباش نہیں ملنے گی، اس پہ تو اس کو چھتر پڑیں گے. تو اب یہ جب اس کی بیہیویئر کو جب ریجیکٹ کیا جائے گا تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ اس کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ موٹیویشن پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہیں. تو اٹینشن، ریٹینشن، موٹر ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن، یہ 4 اس کے سٹیپس ہیں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اپریسیشن ملے گی، وہ دوبارہ کرے گا. اس پہ اس نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی، دا پگمیلین افیکٹ، سیلف فلفلمنٹ پروفیسی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سیلف فلفلمنٹ پروفیسی بھی پڑھ چکے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے اندر. پگمیلین افیکٹ، یہ دونوں، یہ سیلف ایفیکیسی وہی چیز ہے کہ البرٹ بینڈورا نے کہا کہ بچے کے اندر ایک موٹیویشن ڈیولپ آپ کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے. جب ایک بچہ اپنے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرے گا کہ یس آئی کین ڈو، تو وہ کر بھی لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف فلفلمنٹ پروفیسی، پگمیلین افیکٹ یا سیلف ایفیکیسی، 3 اس کے نام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صاف ظاہر ہے بچے نے اٹینشن، ریٹینشن اور اس کے بعد خود ریپروڈیوس کرنا ہے اپنے نالج کی بیس پہ. تو اس پہ آپ اگر اس کو سیلف ایفیکیسی کی طرف لے جائیں، بہت اچھا کر رہا ہے یہ بچہ، تو یقیناً وہ اچھا کرنے لگ جاتا ہے. اچھا، اس نے کہا، البرٹ بینڈورا نے کہا کہ جو لرننگ بائی آبزرویشن ہے نا، یا لرننگ تھرو امیٹیشن ہے، یہ ویکیریس ری انفورسمنٹ پنشمنٹ کا باعث بھی بن سکتی. اب ویکیریس ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ویکیریس کو دیکھیں نا، ایکسپیرینس ان دا امیجنیشن تھرو فیلنگ اور ایکشن آف ادرز. اب یہاں پہ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں. گھر میں 2 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہیں، اور ایک بچے نے سگریٹ اٹھائی ابو والی، اور اس نے ویسے ہی اسموکنگ کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دی. اب امی نے دیکھ لیا، اس نے اس کو ڈانٹ پلا دی. دوسرا بچہ سگریٹ کی طرف جائے گا؟ جی جائے گا؟ No, sir. No, sir. نہیں جائے گا. اچھا، اسی سینیریو کو چینج کر لیتے ہیں. ابو نماز پڑھنے کے لیے ابو نے جائے نماز بچھائی، ایک بھائی نے چھوٹی اپنی جائے نماز بچھا دی، تو ابو نے بھی اس کو شاباش دی، امی نے بھی. دوسرا بچہ کیا کرے گا؟ جی وہ بھی پڑھنا شروع کرے گا نماز پڑھنا شروع کر دے گا. پہلے والی جو سچویشن کنڈیشن تھی، ایگزامپل تھی، یہ ہے ویکیریس پنشمنٹ. ڈیکریز آف ریسپانس فریکوینسی بائی آبزرونگ ادر ہو آر بینگ پنشڈ فار دیٹ ریسپانس. ٹھیک ہے، اس ریسپانس کی وجہ سے اگر وہ پنش کیے جا رہے ہیں تو دوسرے بچے ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور ویکیریس ری انفورسمنٹ کیا ہے کہ کسی پازیٹیو بیہیویئر پہ جب بچے کو ریوارڈ ملتا ہے تو دوسرے اس کو دیکھ کے اس جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ویکیریس ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کو دیکھ کے جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ویکیریس لرننگ کہا جاتا ہے. جی اچھا، اس کے بعد البرٹ بینڈورا نے نا بڑا ایک فیمس ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا، اس کو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے.
یہ جو مارکیٹ سے ڈول ملتی ہے بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے. تو اس نے 1961 میں ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا ایگریسو بیہیویئر پہ، ٹھیک ہے، آبزرویشنل لرننگ کے تھرو. اس نے نا 72 اسکول ایج چائلڈ لیے، ٹھیک ہے، اسکول گوئنگ ایج جو ہے وہ بچے لیے، پری اسکول والے جو ای سی والے ہیں، 1 to 8 ایئر کے ان بٹوین ایج تھی. 72 بچے تھے ٹوٹل. اس میں 36 بوائز اینڈ 36 گرلز تھے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے نرسری اسکول میں. یہ نرسری اسکول جو ہے نا، یا لیبارٹری اسکول، یہ ہر یونیورسٹی کا تقریباً ہوتا ہے، تقریباً ہر یونیورسٹی کا یہ ہوتا ہے نرسری. وہاں پہ یہ جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جی پائلٹ ٹیسٹنگ ہوئی، پری ٹیسٹنگ ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ پھر اپنے ہی اسکول میں اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. اچھا، اس نے ان کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیا. ایک گروپ جس کو ایگریسو انوائرمنٹ کیا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ایک بچہ آتا، وہ ڈول کو نا زور زور سے ہٹ کرتا، دھکے دیتا، پش کرتا، اٹھا کے پھینکتا، ٹھیک ہے. ایک گروپ کو یہ دکھایا گیا، چلڈرن watched a short film in which an adult model interacted with the bobo doll. دوسرا تھا پلینگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ڈول کے ساتھ کھیلتا رہا، جو ان کو دکھایا گیا. تیسرے گروپ کو جو چیز دکھائی گئی وہ مطلب کنٹرول گروپ تھا. ان کو نہ یہ دکھایا گیا بوبو ڈول، اور نہ ہی ان کو یعنی اگریسو بیہیویئر دکھایا گیا، اور نہ ہی ان کو وہ جو پلینگ انوائرمنٹ ہے، یہ دونوں نہیں دکھایا گیا، ان کو نارمل رکھا گیا. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کیا بچوں کے اندر بھی اگریشن آتی ہے، جارحیت آتی ہے. یہ چیزیں دیکھ کے نوٹ یہ کیا گیا کہ جن بچوں کو اگریسو بیہیویئر دکھایا گیا ہے تو ان کے بیہیویئر ہارش ہو گئے، ان کے بیہیویئر اگریسو ہو گئے، اور جن کے جو اس میں جو پلینگ انوائرمنٹ تھے یا کنٹرول گروپ والے، ان کے بیہیویئر میں کوئی اگریشن نہیں پائی گئی. تو اس ایکسپیریمنٹ کو، فیمس ایکسپیریمنٹ کو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی آبزرویشن کی بیس پہ اگریشن ڈیولپ کرنے کی بات بھی کس نے کی؟ البرٹ بنڈورا نے کی. اب اگریشن کہتے کس کو گئے؟ اینی ایکٹ ایمڈ ایٹ ہارمنگ another individual، کوئی بھی ایسا کام جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچنا ہو، وہ اگریشن کہلاتا ہے. البرٹ بنڈورا نے بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ سے سب سے پہلے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے. یہ 2 طرح کی ہوتی ہے اگریشن، انسٹرومنٹل اینڈ ریئیکٹیو اگریشن. انسٹرومنٹل اگریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو پرو ایکٹیو اگریشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کسی کام کے، کسی سورس کے، کسی گول کے، کسی آبجیکٹ کی اچیومنٹ کے لیے، اس کے اصول کے لیے جب ایک بچہ جو ہے نا وہ اگریشن شو کرتا ہے تو یہ انسٹرومنٹل اگریشن کہلاتی ہے. مثال کے طور پر ایک کرسی پڑی ہے، 2 بچے آئے ہیں تو ایک بچہ دوسرے کو پش کرے گا، کرسی اپنی طرف کھینچ لے گا، یہ انسٹرومنٹل اگریشن ہے. دوسری ہے ریئیکٹیو اگریشن. ریئیکٹیو اگریشن یہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتی، پہلے سے نہیں ہوتی، بلکہ ریسپانسو ہوتی ہے. یہ ریئیکٹیو ریسپانسو اگریشن ہے، یعنی کسی بچے کو کسی بات کے ریسپانس میں جو ہے نا یہ والی اگریشن شو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ریسپانس ٹو اے پرسیوڈ آفینس اور تھریٹ، کوئی بچہ کوئی تھریٹ کرتا ہے یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس وقت جو اگریشن شو کرتا ہے ایک بچہ، اس کو ریئیکٹیو اگریشن کہتے ہیں. اینگزائٹی اگریشن سے ملتی جلتی ایک بات ہے، لیکن اگریشن میں بندہ غصے میں ہوتا ہے، اینگزائٹی میں بندہ ڈپریس یا ڈسٹریس یا ٹینشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فیلنگ آف ڈسٹریس یا ٹینشن از نون ایز ٹینشن، ٹھیک ہے. یہ سروائیول میکانزم ہے، یعنی ٹینشن کی وجہ سے بندہ آگے نکلنے کے موقع ڈھونڈتا ہے. یہ پازیٹیو ری انفورس یا موٹیویٹر کے طور پر بھی انگزائٹی رول پلے ہے. یہ مصیبت آ گئی، اس میں سے کیسے نکلنا ہے، میں نے پیپر سر پہ آ گئے، کیا کروں، بس اب سارے کام چھوڑ کے پڑھنے لگ جاتا ہوں، تو یہ انگزائٹی ہوتی. یہ تھی جی ہماری البرٹ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری. اب اس کے بعد ہے ہماری ایک اور فیمس تھیوری، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری. سر البرٹ بندورا نے جو نا سیلف ریگولیشن کا کنسیپٹ بھی دیا تھا، ہاں، اور ایک ریسیپروکل. سر یہ ریسیپروکل کا کیا مطلب ہے؟ سیلف ریگولیشن کا تو مجھے ریسیپروکل وہی ہے نا جو ابھی ہم نے ویکیریس کی بات کی ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، آپ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو دی جاتی ہے تو وہ آپ ان ریسپانس آپ اس کو دیکھ کے تو خود کو ٹھیک کر رہے ہیں، یا خود کو مطلب یہ ہے کہ موٹیویشن آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. سر یہ لرننگ کی ایک ٹرم ہے نا، ریسپیروکل، یعنی کہ آپ مجھے بتاؤ میں آپ کو.
ہاں مطلب دوسروں کو وہی ہے نا کہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کو ریسیپروکل لرننگ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ واقعی ایسے ہی ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ سیم ایج فیلوز جب ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں پڑھاتے سمجھاتے ہیں جس کو ہم پیئر لرننگ بھی کہتے ہیں وہ یہی والا کانسیپٹ ہے جو آپ بتا رہی ہیں. لیکن سر یہاں پہ مطلب اس میں اس سے یہی جو ہے نا مراد ہے کہ holistic دوسرے کو دیکھ کے سیکھنا. جی سر اس سے جو ہے نا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لائک انوائرمنٹ سے بیہیویئر سے کوگنیشن آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے کس سے؟ اس کے تھرو. ریسیپروکل سے. جی سر ہاں وہ تو دیکھیں نا کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ سارے ایک دوسرے سے لنک ہے. وہ تو لرننگ جون سے بھی ہوتی ہے نا. اب مثال کے طور پر پیئر لرننگ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پیئر لرننگ میں بچے جو اسے سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہاں پہ سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے, کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ پرابلم سولو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. اور تھرڈ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ, بچے ایک دوسرے کے سوال غلط ہے صحیح ہے اس کو سن رہے ہیں اس پہ صحیح جواب دے رہے ہیں یا اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ بھی برداشت ہو رہا ہے ایک دوسرے کا, تو ایموشنل بھی ہے. تو یس. پھر سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری, ایرک ایرکسن سر ایک ایک جرمن کوشچن اور بورن کروں امریکن تھے. جی سر اسی سے ریلیٹڈ سر یہ جو آپ نے ابھی سوشل لرننگ تھیوریز جو پڑھائی ہے بندورا کی اور ایک اور تھی ملڈریٹ کی تھی شاید. سر یہ ان دونوں تھیوریز کو جو ہے نا کنسٹرکشنزم تھیوریز بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی تو لرننگ بائی ڈوئنگ یا سوشل انٹریکشن سے ہی لرننگ ہوتی ہے. ہم ان کو اس کو دیکھیں نا, لرننگ بائی ڈوئنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ خود سے کچھ کرتا ہے. ان کو نا ہم کنسٹرکشنزم میں کچھ اس میں سائیکولوجسٹ رکھتے ہیں اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوشل لرننگ ہے. ہم لرننگ تھیریز ابھی پڑھیں گے کل یا پرسوں شاید, تو اس میں ہم اس کو نہیں رکھتے. زیادہ تر جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ اس کو الگ سے ایک تھیری مانتے ہیں لرننگ تھیری کے, سوشل لرننگ ایک الگ اپروچ ہے. لیکن کچھ بکس کے اندر اس میں بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے کنسٹرکشنزم میں, لرننگ بائی ڈوئنگ میں. یہ ہم پڑھیں گے تو پھر اس وقت یہ سوال ریپیٹ کیجیے گا, میں بتا دوں گا تب, ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ اس کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا, سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری کی بات کر رہے تھے. ایرک ایرکسن ایک جرمن بورن امریکن تھے. ایرکسن نے کوئی گریجویشن نہیں کی تھی. یہ سگمنڈ فرائڈ, ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں, فرائڈ کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں. تو ان کی ملاقات سگمنڈ فرائڈ سے وینا میں ہوئی. انہوں نے ان کو اپنی کتاب جو ہے وہ چائلڈہڈ اینڈ سوسائٹی, اس میں انہوں نے سائیکو انالیسس کا جو ذکر کیا ہوا تھا سگمنڈ فرائڈ نے, یہ ہم پڑھیں گے, تو اس کو اسٹڈی کرنے کی بات کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس نے اپنی تھیری اور اپنی کتاب جو ہے یوتھ چائلڈ کرائسس آئیڈینٹی اینڈ دا لائف سائیکل, یہ کتابیں بھی دیں دونوں ایرک ایرکسن نے, اور اسی میں اس نے یہ تھیری سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری کا بھی ذکر کیا. یہ بیسیکلی 8 سٹیجز پہ مشتمل ایک تھیری ہے. اس میں ایگو آئیڈینٹی, پرسنل آئیڈینٹی, سوشیو کلچرل آئیڈینٹی, ایک شخص کی ایگو جو ہے میں جسے ہم بولتے ہیں اس کی آئیڈینٹی کہ وہ کتنی ہے, کب ڈیولپ ہوتی ہے ایگو. پرسنل آئیڈینٹی, ایک بچے کے اپنے جو پرسنل ٹریٹس فیچرز ہیں یا اس کی ایکسیپٹنس ریجیکشن ہے وہ کب ڈیولپ ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں. اپنے آپ کے بارے میں کتنا کچھ بچہ جانتا ہوتا ہے اور دوسروں کو جانکاری دینا چاہتا ہے اپنے بارے میں. سوشل اینڈ کلچرل آئیڈینٹی, اپنے سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں کتنی اس کو نو ہاؤ ہوتی ہے. تو یہ 3 طرح کی آئیڈینٹی اس میں ایکسپلور کی گئی ہیں اس تھیری کے اندر. اب اس کی 8 سٹیجز ہیں. ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ, انفینٹ 0 to 1 year, autonomy versus shame and doubt, toddler 1 to 3 year, initiative versus guilt, preschool family 3 to 6 year, industry versus inferiority, childhood ہے 6 سے 12 سال, identity versus role confusion, adolescent stage ہے 12 سے 20 سال, intimacy versus isolation, early adulthood ہے 20 سے 45 سال, جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن ہے مڈل اڈلٹہڈ 45 سے 65 سال, انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر ہے لیٹر اڈلٹہڈ. اب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا انفینٹ, ٹوڈلر, فیملی, پری اسکول, یہ بیسیکلی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم نے نا فزیکل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں. یہ دیکھیں نا یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں. تو پری نیٹل ہے, انفینسی ہے, چائلڈہڈ ہے, ایڈولیسنس ہے, ایڈلٹہڈ ہے, اولڈ ایج ہے. تو اس لیے ہم اس فزیکل کو اور اس کو دونوں کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. باقی ان کی یہ ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں 1 by 1. اب دیکھیں سب سے پہلے ہے ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. انفینٹ کہتے ہیں نو مولود کو, آفٹر برتھ جو بچے کی ایج ہوتی ہے اس کو ویسے 2 سال ہوتی ہے لیکن اس تھیری میں 0 to 1 year ہے.
تو یہ جو ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ اسٹیج ہے 0 سے 1 ایئر تک. ایرکسن یہ کہتے ہیں کہ اس میں بچے کا سب سے زیادہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ مدر کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مدر اس کو فوڈ، ملک، کیئر اور اس کو دیتی ہے، اس کو مطلب اس کی کیئر کرتی ہے، لو دیتی ہے، رسپیکٹ دیتی ہے اس کو فوڈ، ملک، ان چیزوں کی ہر ایک چیز کا اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے. تو بچہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنی مدر کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی مدر جو ہے نا اس کو ڈانٹ دے رہی ہے، اس کی کیئر نہیں کر رہی، وہ بھوکا ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ نہیں جانے دیتی، وہ بھوکا ہے، اس کو کچھ دیا نہیں جا رہا، وہ سونا چاہتا ہے، اس کو نہیں سونے دیا جا رہا، کیئر نہیں کر رہی، تو بچے کے اندر مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اپنی مدر کے. وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اپنی امی سے. تو یہ وہ سٹیج ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ. ٹاڈلر سٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو 1 سے 3 سال کی ایج میں اس میں بچے کا دونوں پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. آٹونومی کہتے ہیں اپنی مرضی سے کام شروع کرنا، اپنی پسند ناپسند. اب اس سٹیج کے اندر ہوتا کیا ہے، بچہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ کہے گا کہ جی میں اپنے کپڑے خود چینج کروں گا، میں واش روم خود جاؤں گا، میں کھانا خود کھاؤں گا، میں برش خود کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں اپنے کپڑے چوز خود کروں گا، کون سے مجھے پہننے ہیں، جوتے خود پہنوں گا. یہ سارے کے سارے کہلاتے ہیں آٹونومی. اب اگر ایک بچے کو نہیں آپ کھا سکتے، نہیں آپ پہن سکتے، نہیں آپ واش روم جا سکتے، تو یہاں پہ وہ پھر شیم اینڈ ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو شیم بھی ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ نہیں، وہ رس جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ٹاڈلر سٹیج ہے 1 سے 3 ایئر تک. اس کے بعد پھر آتی ہے جی انیشیٹو ورسز گلٹ. انیشیٹو کہتے ہیں کوئی کام کرنا، کوئی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی خود سے کرنا شروع کر دینا بغیر سیکھے، دوسروں کو دیکھ کے. ریلیشن شپ ود دا فیملی، یہاں پہ پیرنٹس کا رول سپروائزر کا ہوتا ہے. تو بچہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. مثال کے طور پر پینسل ملی، دیواروں پہ لکھنا شروع کر دی. کلے ملا تو اس پہ کچھ چیزیں بنانا شروع کر دی. پیپر ملا، اس سے کوئی نقشے بنانے شروع کر دی. یعنی جو اس کے ہاتھ میں آئے گا اس سے کچھ نہ کچھ وہ نیا کرنے کی کوشش کرے گا. توڑے گا، پھوڑے گا، بنائے گا، بگاڑے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ کچھ نیا کرے گا. تو اس ایج میں بچہ کریشن کی طرف آتا ہے، کچھ بنانے، کرنے. تو اس کو کہتے ہیں انیشیشن یا انیشیٹو. اب اگر بچے کو روکا جائے دیواروں پہ نہ لکھو، یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ جی گلٹ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دے مے کم ٹو بلیو دیٹ what they want to do is always، جو میں کرتا ہوں ساری غلط. دیوار پہ لکھنا اب صحیح تو نہیں ہے، بچے کو روکا جائے گا نہیں کرو بیٹا. ٹھیک ہے. تو وہ صاف ظاہر وہ کہے گا کہ جی وہ ناراض ہونا شروع ہو جائے گا، گلٹ کی طرف چلے جائے گا. تو یہ ہے تھرڈ سٹیج. اس کے بارے کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے سوال، آبجیکٹیو پیپر میں. انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. اب انڈسٹری بھی ایک ایکٹیویٹی ہے جو بچہ خود کرتا ہے. بٹ جی سر میں نے کہیں یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے یہ پری اسکول والا انیشیٹو. ہاں یس گلٹ. اگر یہاں پہ بچے کی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پوری لائف اس کی اچھی گزرے گی. اس ایج میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ای سی کی ایج 3 to 5 ایئر ہے. اسی ایج میں بچے کو ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ فریڈم دیتے ہیں کہ بچہ خود سے چیزیں کریٹ کرے. ٹھیک ہے نا جی. اسی ایج میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سب سے زیادہ بچے شرارتی بھی اسی ایج میں ہوتے ہیں. اس سے اوپر تو وہ بات مانتے ہیں، اس ایج میں نہیں مانتے. یہ سب سے زیادہ بچے کی جو ایج کہہ لیں نا سٹبرن، ضدی قسم کی ایج یہی والی ہوتی ہے. واقعی یہ بڑی امپورٹنٹ. انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. چائلڈہڈ اس کو کہتے ہیں. چائلڈہڈ 6 سے 12 سال تک. اس میں ٹیچر کے ساتھ ساتھ رہے، وہ اسکول گیا، ٹیچر بھی ہوں گے، فرینڈز بھی ہوں گے. اس سے پہلے تو وہ 6 سال تک تو وہ فیملی میں رہا. تو اب اس میں اگر اس نے جو بھی کام کیا، کوئی ہوم ورک کیا، کوئی سوال کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، کچھ بورڈ پہ لکھا، کاپی پہ لکھا، کچھ بھی بولا، لکھا، کیا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ اس کا جو پروڈکٹیو ورک ہے وہ انڈسٹری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کا وہ کام اچھا ہے تو وہ اس میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اگر وہ کام اس نے غلط کیا ہے تو اس کو اگر روکا ٹوکا یا ڈانٹ دیا جائے گا تو وہ انفیریورٹی کے کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا کام ہی ہمیشہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک. یا اس کو کام نہ کرنے دیا جائے گا یا اس کو کام نہیں دیا جائے گا تو پھر بھی وہ احساس کمتری انفیریورٹی کمپلیکس میں جائے گا. تو یہ انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. انیشیٹو میں کوئی بھی کام ہے اس کا،
وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پروڈکٹیو ہے یا نان پروڈکٹیو ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. انڈسٹری میں پروڈکٹیو کام ہوگا، مثال کے طور پہ ہوم ورک کرتا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں بچی جھاڑو دیتی ہے، وہ امی کے ساتھ کو کچن میں تھوڑا سا کام سبزی کاٹ دیتی ہے، کچھ بھی ایسا کام جو پروڈکٹیو ہے، بینیفیشل ہے، وہ انڈسٹری کہلاتا ہے. پھر ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اب بچے کی ایج 12 سے 20 سال کے ان بٹوین جو ہوتی ہے ایڈولیسنٹ سٹیج ہے، تو اس میں وہ پیئر رول ماڈل کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، فیوچر میرا کیا ہوگا، میں نے کیسے پڑھنا ہے، میں نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بچہ اپنے فیوچر گولز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، فیوچر سر کو یہ فور کاسٹ کرتا ہے. کیریئر ڈیولپمنٹ، کیریئر، سر ہاں یہ جی، بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ کیریئر کیریئر ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یس، کیریئر ڈیولپمنٹ، کیریئر ریلیشن، کیریئر اورینٹیشن، یہ سارے ورڈ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بچے کا فوکس ہی فیوچر ہوتا ہے، تو فیوچر میں اس بچے کا کیریئر ہی سامنے ہوتا ہے نا اس کے فارما. یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کیریئر ریلیشن یا کیریئر پریپریشن. ٹھیک ہے، تو اب اگر فرض کرو بچے کو نہ سمجھ، میٹرک کر لی، ایف ایس سی کر لیا، اب آگے کیا کروں، کدھر جاؤں، گھر بیٹھوں پڑھوں، کیا کروں، تو یہ رول کنفیوژن کی سمجھ نہیں آتی. بہت سے بچے بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں اسٹیج پہ. پھر آتا ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، ارلی اڈلٹہڈ 20 سے 45 سال. اب یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ اس کی کوئی نکاح منگنی ہو گئی ہے، شادی شدی کے چکروں میں پڑ گیا. ٹھیک ہے، کہ میری شادی ہو جائے اور وہیں پہ ہو جہاں میں خواہش مند ہوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو. انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، اگر تو یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی ٹائم پہ شادی بھی ہو جاتی ہے اور جہاں پہ وہ خواہش مند ہوتا ہے وہیں اس کا نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. ادروائز وہ پھر اس میں کیا اسے بولتے ہیں، ہجر بولتے ہیں نا، اس میں چلا جاتا ہے. تو آئسولیشن میں تو فرینڈز، پیئرز، فیملی، یہاں پہ وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میری اب شادی ہو جائے، صاحب ذرا 20 سے 45 سال، اور اگر نہیں ہوتی تو صاحب ذرا پھر وہ لونلینس میں، آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. سلمان خان کی طرح. سلمان خان سلمان تو خان کی ڈرامے طرح باز ہے، وہ تو آئسولیشن میں نہیں جاتا، مصیبت. اچھا، جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. اب یہ ہے مڈل اڈلٹہڈ. ٹھیک ہے، اس ایج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اور ان کے کیریئر کے بارے، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے. فیوچر جنریشن، پیرنٹہڈ، ریزنگ چلڈرن، اسٹیبلشنگ کیریئر اینڈ مور پروڈکٹیو رول، زیادہ کمانا، بچوں کی بہتر تربیت کرنا، بچوں کو آگے لے کے آنا. جنریٹیوٹی جنریشن سے ہے، نسل سے، تو وہ اپنے فیوچر جنریشن کے بارے سوچتا ہے، اپنے بچوں کے اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. گاؤں میں رہ رہا تھا، شہر میں شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو خود وہ ہلکے اسکول سے پڑھا تھا، اب آمدن اچھے اسکول سے پڑھائے گا، ٹیوشن رکھوا دے گا. تو یہ اگر ایسا پاسبل نہیں ہو رہا تو وہ اسٹیگنیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، رک جائے گا اس کا کام. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. اب انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ ویسے لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کو ایمانداری سے کرتے ہیں، تو یہ انٹیگریٹی ہوتی ہے. بٹ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی شخص نے ایک رسپیکٹفل، پیسفل، سکسیسفل لائف گزاری ہے نا، تو وہ اس کو پازیٹیو فیلنگز آئیں گی، یہ انٹیگریٹی ہوگی. اور اگر اس کا پاسٹ اچھا نہیں ہے، بچے اچھے نہیں نکلے، وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ڈسپیرٹی میں چلا جائے گا. تو یہ 8 سٹیجز پہ مشتمل یہ جو تھیری ہے، یہ اس کا سارا خلاصہ، یہ آپ نے دیکھ لینا ایک نظر. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ سر اس اگین میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا فرسٹ 5 سٹیجز ہوں گے نا، کیونکہ لاسٹ 3 جو ہے نا وہ ہاں وہ صاف اباؤٹ ظاہر 20 to 40. ہاں وہ ہمارے ہاں ویسے جو پہلی 3 ہیں نا یہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، لیکن پہلی 5 تک ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں 16 سال سکولنگ ہے، تو 12 سے 20 سال ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن تک. تو یس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی 5 چونکہ اسکول لیول پہ یہی ہیں تو پھر ہم ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ جی زون آف ایپلیکیشن سیدھا کر لیں سر، وہ ٹیرا ہے. میں نے جان بوجھ کے کیوں، یہاں پہ پکچر لگی ہوئی تھی، یہ دیکھیے گا آپ، دیکھیں یہاں پہ پکچر لگی ہوئی تھی، ادھر بھی پکچر لگی ہوئی تھی، یہ ٹھیک ہے،
یہ اس لیے ان کے ان بٹوین تھی. وہ کچھ پکچر جو ہے نا ان پہ کاپی رائٹ ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ ٹائم کے بعد نا مس پلیس ہو جاتی ہیں, ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں سلائیڈز میں سے, تو یہ ایشو ہے. اس کے بعد دیکھیں مورل ڈیولپمنٹ, یہ بھی ہم آج سوشل دیکھی ہے, کچھ ڈیولپمنٹ آج دیکھیں گے, کچھ کل دیکھیں گے. مورل ڈیولپمنٹ, موریلٹی کہتے ہیں ویلیوز, مینر یا اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ اپنے بیہیویئر کو کنفرم کرنا, یعنی اپنا بیہیویئر یا اپنے ایکشنز کو کسی اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ رکھنا, یہ موریلٹی کہلاتی ہے. کنفرمٹی ان بیہیویئر ٹو مینرز اینڈ ویلیوز. مورل ایک لیٹن ورڈ ہے جو کہ موس سے لیا گیا ہے, موس لیٹن ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے ہیبٹ, عادت, ٹھیک ہے. ایتھیکل پرنسپلز, ویلیوز یا بیہیویئر جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے بیہیویئر کو رائٹ اور رانگ کو سمجھ کے صحیح ایکشن پرفارم کرنا. سچ اور جھوٹ دو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں, تو سچ کو اپنانا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے کو تنگ کرنا اور کسی کی ہیلپ کرنا, ٹھیک ہے. تو بولینگ اینڈ ایمپیتھی یا بولینگ اینڈ کائنڈنیس, یہ دو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں. تو بولینگ سے بچنا ہے, ہراس کسی کو, تنگ کسی کو نہیں کرنا, اور دوسروں کے ساتھ اچھائی احسان کرنا ہے. تو یہ دو ڈیفرنٹ ہیں. تو ان میں سے ہم نے کس کو چوز کرنا ہے, یہ ہمیں ہماری مورل ڈیولپمنٹ سکھاتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو گناہ یا غلطی یا جرم وہ غلطی نہیں لگتی. بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹی قسم میں ایسے زور زور سے کھا رہے ہیں, اب ان کو نہیں پتہ ہوتا, احساس ہی نہیں ہوتا, پتہ تو ہوتا ہے, احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ کچھ غلط کر رہا ہوں, کیونکہ دل اتنے کالے اور زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے. تو موریلٹی کے لیے دل کا صاف ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. Moral development is the process through which individuals acquire an understanding of ethical principles, values and behavior, shaping their sense of right and wrong and guiding their action. تو میرا نا اس کا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے اس کا پاسورڈ نا ایک بندے کو پتہ تھا. ایک دفعہ میرا موبائل ایسے پڑا تھا, اس میں سے اس نے نا 5,000 نکالے, مجھے نہیں پتہ تھا. صاحب ذرا موبائل ادھر ہے تو میسج بھی ادھر ہی آئے گا اسی نمبر پہ. تو 5,000 اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے, جس جگہ کیے اس جگہ سے وہ وہاں سے چلا گیا. اچھا, اب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے موبائل کسی نے اٹھایا اور اس میں سے 5,000 ٹرانسفر کر لیے اور ویسے رکھ دیا موبائل. اب اس کی ملاقات اور میری 2 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے اس بات کے. وہ مجھے 5,000 دیتا ہے کہ یار یہ میں نے آپ کے موبائل سے 5,000 اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں کہا یار صحیح بندے کو پاسورڈ بتایا تھا ایک دفعہ, غلطی سے جانے انجانے چلے. یہ ہوتی ہے موریلٹی, ایتھیکل پرنسپل اس کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب یہ ہے کہ ایمانداری سے اپنا کام کریں. مورل ڈیولپمنٹ از ایکچولی ایتھیکل ڈیولپمنٹ وچ ریفرز ٹو دا پروسیس تھرو وچ چلڈرن ڈیولپ دا اسٹینڈرڈ آف رائٹ اینڈ رانگ ود ان دیئر سوسائٹی. اور سوسائٹی کے اپنے سوشل کلچرل نارمز اور لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے. کولبرگ کی تھیری اینڈ جین پیاجے کی مورل ڈیولپمنٹ تھیریز بہت فیمس ہے. تو مورل ڈیولپمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کریکٹر, ٹھیک ہے. یعنی کریکٹر کہتے ہیں کہ کسی شخص کے سوچنے, فیل کرنے اور ایکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, یعنی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, کوئی بندہ کس طرح سوچتا ہے اور ایکٹ کرتا ہے, یہ ہر ایک کے اندر یہ چیزیں, یہ ٹریٹس ویری کرتی ہیں. دا اسٹیبل اینڈ کنسسٹنٹ وے اے پرسن تھنک, فیل اینڈ بیہیو. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کنسسٹنسی ان بیہیویئر, اچھے بیہیویئرس کو ریپیٹڈلی کرنا, کنسسٹنسی. ایکٹنگ ان اے سملر مینر اکراس سچویشنز, آپ ہمدرد ہیں, دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں, تو آپ آتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تھاٹس, ایٹیٹیوڈ اینڈ آئیڈیاز, انر ویلیو, یہ ہماری انر ویلیوز ہوتی ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اچھا کریں گے, اچھا نہیں سوچیں گے تو نہیں کریں گے. آئیڈیالائز سیلف, ہم کسی کے جیسا بننا چاہتے ہیں. فیملی میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے, کوئی ریلیجس اسکالر ہو سکتا ہے, کوئی سوشل پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس طرح کی, کوئی فرینڈ اسکول ٹیچر ہو سکتا ہے, ہم اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں. اسکول سیٹنگ میں ایک بچہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے, تو یہ ہماری مورل ڈیولپمنٹ میں یہ ساری چیزیں. کنسسٹنسی ہے کسی کے اندر, اس کی تھاٹس کس طرح کی ہیں, وہ کس جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ بچے اپنے ٹیچر کو, کچھ اپنے پیرنٹس کو, کچھ بہن بھائیوں میں سے کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ہیونگہرسٹ 5 لیول آف کریکٹر ڈیولپمنٹ, ہیونگہرسٹ نے کریکٹر ڈیولپمنٹ کے 5 جو ہے وہ
سٹیپس بتائے. سب سے پہلے ہے اے مورل سٹیج. اس میں بچے کو اپنے ایکشنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ میری باتیں ہیں جو دوسروں کو مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی. اب چھوٹی ایج میں آپ کو پتہ ہے بچوں کو اس چیز کی نہیں پرواہ ہوتی, اس نے کچھ کھانا ہے, اس نے کچھ لینا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھ گیا تو وہ لڑے گا جھگڑے گا, یہ نہیں پرواہ کرے گا کہ اگلے کا بھی کوئی مسئلہ نو, اس کو اپنا کام سے غرض ہے بس. اس کو کہتے ہیں مورل سٹیج. پھر ہے سیلف سینٹرڈ لیول. تو اے مورل سٹیج میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اے مورل سٹیج میں اس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ دوسرا بھی یہی چیز چاہتا ہے, دوسرا بھی یہی لینا چاہتا ہے, اس کو بھی یہی پسند ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی چیز ہے, دو کو لینی ہے تو مجھے چاہیے بس. وہ بشک روتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی سٹیج میں نہیں پتہ ہوتا اس چیز کا. تو دوسری میں وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے اور دوسرے کی پرواہ کیے بغیر ہوتا ہے, لیکن اس کو انفارمیشن ہوتی ہے. پھر ہے کنونشنل لیول. تو اس میں بچہ دیکھتا ہے کہ جو گروپ میں جو بات ہو رہی ہے نا تو ان کو دیکھ کے اکارڈنگلی وہ بیہیو کرتا ہے. 4 لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو اگر اس کو ایک چیز نہیں پسند ہے تو کوئی اور چیز اس کو پسند ہے تو وہ اس کے لیے اگر منگا رہے ہیں تو وہ چپ کر کے چلیں ٹھیک ہے جی. اس کو نہیں پسند تو وہ دوسرے کھا لیں گے, جو دوسری ڈش آ رہی ہے وہ کھا لے گا. تو اس میں کنونشنل میں وہ کیا کرتا ہے, گروپ یا سوشل نارمز کے اکارڈنگ بیہیو کرتا ہے. پھر ارریشنل یا کنسنشیس لیول. ارریشنل یا کنسنشیس لیول میں وہ کیا کرتا ہے, دوسروں کی فیلنگز کو دیکھتا ہے. A persons follow the strong feelings or belief even if the results are not practical or useful. وہ دیکھتا ہے کہ یار بے شک یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا دوسرا اس کو جیسے مرضی لے لیکن میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. اس کو کہتے ہیں irrational یا کنسنشیس لیول. پھر ہے جی ریشنل یا الٹرسٹک لیول. ڈیسیجن اس میں جو ہوتے ہیں نا یہ کسی اس کی بیس پہ ہوتے ہیں, انیسٹی کوآپریشن کی, سوشل رسپانسبلٹی کی بیس پہ ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنے لیے بھی نقصان دہ کوئی چیز ہو سکتی ہے بٹ سوشل ویلفیئر کے لیے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے گھر کا کوئی درخت ہے تو اس سے سردیاں ہیں, پڑوسیوں کے گھر دھوپ نہیں جاتی, تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ سوشل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یار اگر وہ اس کی کوئی پروننگ کر دوں, کوئی کانٹ چھانٹ کر دوں تاکہ جو ہے نا وہ ان کے گھر بھی دھوپ پہنچ سکے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں کریکٹر. پھر ریشنل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی جین پیاجے کی مورل ڈیولپمنٹ تھیوری. جین پیاجے نے جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری دی ہے, یہ 2 تھیریز ہیں, دونوں ہم آج پڑھیں گے. باقی انشاءاللہ تعالی جو ہے کوہلبرگ کی مورل ڈیولپمنٹ تھیوری بھی ہے, یہ 2 آج پڑھیں گے. فزیکل ڈیولپمنٹ انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے. تو پیاجے کی جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے, پیاجے نے کیا کہا کہ مورل ڈیولپمنٹ ایک کنسٹرکٹیو پروسیس ہے جس میں ہمارے تھاٹس اور انٹریکشن دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتی ہیں. یعنی ہمارے جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے, مورل ڈیولپمنٹ ہے, یہ 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے, ہمارے ایکشنز کا اور ہماری تھاٹس کا, ٹھیک ہے. اس نے 3 اسپیکٹ بتائے کہ بچے رولز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اپنی مورل رسپانسبلٹیز کو اور جسٹس کو. رولز یہ ہیں میرا کیا کام ہے اور اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, جسٹس, رولز, ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی اینڈ جسٹس, یہ 3 چیزیں بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس نے 2 ٹائپس بتائیں مورالٹی کی. ہیٹرونومس مورالٹی, اس کو مورل ریئلزم بھی کہا, اس نے 5 سے 9 سال تک کی ایج ہے. اور دوسری ہے اٹونومس مورالٹی یا مورل ریلیٹیوزم. جو ہیٹرونومس مورالٹی ہے, آٹونومس اپنی, ہیٹرونومس دوسروں کی. تو ہیٹرونومس مختلف لوگوں کی, یہ جو وہ مورالٹی ہے اس کو مورل ریئلزم بھی کہا کہ جو اس پہ امپوز کی گئی ہے, امی سے, ابو سے, بہن بھائیوں سے, ٹیچر سے, مسجد کے امام سے, ٹھیک ہے, سپورٹس کے ٹیچر سے, وہ جو لوگوں نے کہا کہ یہ رولز ہیں یہ آپ نے فالو کرنے, امپوز کیے گئے ہیں جن کو بچہ چینج نہیں کر سکتا. ہیٹرو کافی سارے, یہ ہیٹرونومس مورالٹی کہلاتی ہے, مورل ریئلزم. تو یہ 5 سے 9 سال میں ہوتی ہے. پھر 9 سے آنورڈ بچے کے اندر اٹونومس مورالٹی آتی ہے. اٹونومس مورالٹی یہ ہے کہ بچے کی اپنی مورالٹی ہے, وہ خود سے چیزوں کو صحیح غلط سمجھنے کی پرکھ حاصل کر چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
تو وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ ایبسلیوٹ رائٹ یا رانگ نہیں ہوتا. ایبسلیوٹ سے مراد کچھ چیزیں فکس نہیں ہوتی ایک جگہ پہ. مثال کے طور پر جی سچ بولنا یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ جھوٹ جو ہے وہ سچ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, تم بتاؤ تم نے یہ سنا تھا, وہ فلاں بندے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم بتاؤ بھائی, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں سنا. اب ان کی لڑائی یہاں پہ ختم ہو سکتی ہے آپ کے ایک جھوٹ سے, تو بول لیں. اس کو کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ رائٹ یا رانگ نہیں ہے, اس کے اندر کہیں پہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ اٹونومس موریلٹی ہے. ٹھیک ہے. مورل ریزننگ سے نالج شیئر کروں جی سر, یہاں پہ میں اپنا نالج شیئر ہاں کروں. ہاں بولیں. سر یہ ٹاپک جہاں سے میں نے پڑھا ہے وہاں پہ جو ہے نا ایک اور کنسیپٹ بھی دیا تھا, ان کے ان بٹوین ایک اور سٹیج بھی ہے جس کو ٹرانزیشن سٹیج بولتے ہیں. اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے نا ہیٹرونومس لائک بیہیو کرتا ہے تو کبھی جو ہے نا آٹونومس. کیا یہ صحیح ہے یہ سٹیج میں نے ٹرانزیشن پڑھا ہے اسٹیج سیکنڈ؟ یہ یس ہو سکتا ہے کہ بچے کے, لیکن یہاں پہ اب ایج کی بات ہم کرتے ہیں تو 9 سال تک تو بچے کے اندر ہیٹرونومس موریلٹی ہے, اس کے بعد پھر اٹونومس موریلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. سر اس میں سٹیجز اس طرح بتائے تھے کہ جو فرسٹ سٹیج ہے اس میں 4 to 7 ایئرس کے چلڈرن ہوتے ہیں, لاسٹ سٹیج میں 10 to 14 ایئرس, اور بٹوین میں جو ہے نا 7 to 10 ایئرس ہاں کے چلڈرن ہوتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے جیسے اس طرح آپ بتا رہی ہیں, تو اس طرح درمیان والی سٹیج ہے کہ صاف ظاہر بچہ سوچے گا نا کہ بھائی یار یہ تو فکس رولز ہیں اور یہاں پہ یہ مسئلہ ہے تو میں کیا کروں. تو یہاں ٹرانزیشن میں آتا ہے, اس کو مورل ڈائلیما ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہی بات. ٹھیک ہے, یہ میں بتاتا ہوں ابھی. مورل ریزننگ کیا ہے؟ مورل ریزننگ سے مراد یہ ہے کہ بچہ سوچے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو آپ کی بات ہے ٹرانزیشن والی کہ ریزننگ وہ ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ مجھے بتایا گیا یہاں پہ کچھ اور میں دیکھ رہا ہوں, تو کیا اب صحیح ہے وہ جو بتایا گیا یا جہاں پہ جو میرے سامنے ہے, ان دونوں کے درمیان کیا چیز ٹھیک ہے. ہاؤ پیپل تھنک اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے, اس کو یعنی وہ ریزننگ تھنکنگ سے آتی ہے یہ ریزننگ. اچھا اب وہ پھر آ جاتی ہے اس سچویشن کو جس میں بچے کو کوئی کلیئر کٹ سمجھ نہیں لگتی کہ ادھر جائے یا ادھر جائے. ٹھیک ہے, اس کو مورل ڈائلیما کہا جاتا ہے. سچویشن ان وچ دیر از نو کلیئر کٹ آنسر ریگارڈنگ دا مورلی کریکٹ ایکشن. اب کیا چیز ٹھیک ہے بھائی, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے پڑھایا یا مجھے بتایا گیا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. اس کو مورل ڈائلیما کہتے ہیں. تو اب نا آج ایک میرے کزن ہیں تو وہ تھوڑے سے ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک فقہ سے ان کا تعلق ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے پوچھا کون؟ پھر نام بتایا انہوں نے. میں نے کہا اچھا مشکل کشا کی ڈیفینیشن بتائیں. انہوں نے ڈیفینیشن بتا دی. کہ چلیں ٹھیک ہے, پھنس گئے بھائی اب تو آپ. اب پھر میں نے ان سے نا آگے 2-3 سوال کیے. میں نے کہا اچھا یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, تو یہاں پہ مشکل کشائی کیوں کام نہیں آئی اپنے آپ کو؟ کہتے ہیں مشکل کشائی اپنے لیے نہیں ہے, دوسروں کے لیے ہوتی ہے. اچھا میں نے کہا اسے یار سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کسی امام کی, کسی صحابی کی, کسی نبی کی بات یا کسی قرآن کی بات کس میں درجہ بندی آپ کریں گے؟ کہتے ہیں امام کی بات ہے, پھر انبیاء کی بات ہے, اور پھر جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن سب سے پہلے ہے, یعنی تیسرے نمبر پہ امام, پھر دوسرے نمبر پہ انبیاء, اور پہلے نمبر پہ قرآن. میں کہا سب سے مستند پھر ہمارے پاس کیا چیز ہوئی؟ کہتے ہیں قرآن. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ چیٹ جی پی ٹی کس کی کریشن ہے؟ کہتے ہیں انگریزوں کی. میں نے کہا کسی سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, مسلمان کے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا آپ یقین کرتے ہو کہ اگر اس سے آپ پوچھو گے کوئی بات تو آپ کو صحیح بتائے گا؟ کہتے آزما لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ یہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھو. اسٹیٹمنٹ اس کو میں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت کریں کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے. تو وہ اس نے تو لمبی ساری وہ دے دی. اب میں نے اسے کہا کہ اب آگے اس سے آگے ایک بات اور لکھو کہ مشکل کشا کیا کوئی نبی, کوئی امام, کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اس نے آگے قرآن سے بتانا ہے, کوئی اور ریفرنس نہیں دینا چیٹ جی پی ٹی کو. قرآن کی آیات سے جو آپ کو سمجھ لگتی ہے بتائیں. تو وہ ساری ایکسپلینیشن ود ورسز, ورس نمبر, ریفرنس نمبر وہ دیتا گیا چیٹ جی پی ٹی. اب اس کے بعد میں نے وہی سوال پوچھا. میں نے کہا بھائی اب بتاؤ. اب وہاں پہ وہ چپ. تو کہتے یار قرآن کے مطابق تو کوئی نہیں ہے. تو بعض اوقات نا ایسی سچویشن, مطلب اب دیکھیں نا ایک سچویشن جو اس کو میں بتا رہا ہوں اس نے جو پڑھی ہے, یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں, وہ درمیان میں جا کے سٹک ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ بتاؤ مشکل کشا کون ہے؟ کہتے ہیں صرف اللہ ہے. میں کہا بس اب پکا ہو گیا کام.
تو مورل ڈائلیما کیا ہے؟ سچویشن ان وچ دیر از نو کلیئر کٹ آنسر کہ بھائی آپ بتا رہے ہو جو میں بتا رہا ہوں دونوں میں کیا ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ بتا رہی تھی نا ٹرانزیشن کی بات، یہ مورل ڈائلیما ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سچویشن بھی بن جاتی ہے. تو اس سے پھر بچے کے اندر آٹونومس مورالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ خود سے سوچتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، مورل ڈائلیما کے بعد. اچھا، اس کے بعد ہے جی کوہل برگ مورل ڈیولپمنٹ تھیوری. آخری تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں بس آج کی انشاءاللہ. تو کوہل برگ نے جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری دی، یہ اسٹیج بیس تھیوری ہے. ہینز سٹوری، ایک ہینز تھا، ایک خاتون تھی، اس کو نا وہ بیمار ہوئیں، تو اس وقت جو علاج تھا کینسر کا، ایک ڈرگ، ایک میڈیسن ایک ڈاکٹر بناتے تھے، اور بہت بڑی ریئر تھی وہ جو ڈرگ تھی، وہ میڈیسن تھی، بہت ریئر تھی. اس نے نا اب ایمرجنسی میں بنا کے دینے کے لیے 10 ٹائم زیادہ چارج کرنے کو کہا کہ میں مطلب یہ ہے کہ مطلب فرض کریں کہ 1 لاکھ کی ہے تو 10 لاکھ اس نے ڈیمانڈ کر دیا. اب ہینس کی بیوی تھی، وہ بھی علیل تھی، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اچھا، اس نے پیسے ادھر ادھر سے ادھار لی، آدھی رقم بنی، وہ گیا ڈاکٹر کے اس کے پاس، وہ جو تھا طبیب اس کے پاس، کہ بھئی آپ مجھے نا دوائی دے دو، تو یا تو آپ اسی قیمت میں دے دو یا پھر یہ ہے کہ آپ ادھار کر لو، میں جو ہے نا وہ آپ کو جب میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی اور میں پھر آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ دے دوں گا. اس نے انکار کر دیا. تو ہینز جو ہے نا اس کی کلینک میں گیا اور وہاں سے اس نے وہ دوا چرانے کی کوشش کی. تو یہ بیسیکلی کوہل برگ کی جو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری ہے ہینز سٹوری پہ بیس کرتی ہے. یہ اسٹیج بیس تھیوری ہے. کوہل برگ نے کہا کہ بچے جو انڈیویجولز ہیں نا وہ ڈسکور کرتے ہیں یونیورسل مورل پرنسپل. اب اس بندے کو جو ہے نا وہ یہی ٹھیک لگا کہ بھئی اب میری بیوی مر رہی ہے، میں جو ہے نا کیا اخلاقیات، کیا موریلٹی دیکھوں، میں بس اب یہ کر گزروں، چوری کر لوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسٹیج بیس تھیوری ہے جس کے 3 لیول اور 6 سٹیجز ہیں. کوہل برگ نے کوگنیٹیو اسٹرکچرلزم کی بات کی کہ بندہ سوچتا ہے اپنے مائنڈ سے نا. اسٹرکچر کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کے کمپوننٹس کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کے ایلیمنٹس کو دیکھنا. تو ہم اپنے مائنڈ میں یار یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، کر لوں نہ کروں، یہ کوگنیٹیو کنسٹرکشنزم ہے. پھر وہ مورل ریزننگ پہ آتا ہے، سوچتا ہے، پھر وہ ریزننگ پہ آتا ہے. اچھا میں یہ جو کر رہا ہوں تو اس میں چوری جو کروں گا تو وہ ایک جو چوری ہے اس سے زیادہ کسی کی جان بچانا عزیز ہے، تو اس لیے میں کر گزرتا ہوں. جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ سچ بولنے سے 2 مسلمانوں کی لڑائی کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ سچ سے گریز کر لیں آپ. ٹھیک ہے، وہاں پہ سچ سے گریز کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو نیتوں کو وہ دیکھتے ہیں، صاف ظاہر ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریزننگ. تو بہرحال اس کی جو تھیوری ہے اس کے 3 لیول ہیں: پری کنونشنل، کنونشنل اینڈ پوسٹ کنونشنل. پری کنونشنل سے مراد اس کی موریلٹی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. کنونشنل اس کی عام درجے کی موریلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. پوسٹ کنونشنل جو عام لوگوں کی موریلٹی ہے اس سے اوپر کے درجے کی اس کے اندر موریلٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. پری کنونشنل سے مراد جیسے عام لوگوں کی ہے ویسے بھی نہیں ہے، وہ ڈر کے مارے کو کچھ کرے گا. کنونشنل عام لوگوں کی طرح اس کی رائٹس اینڈ رانگز ہیں، اور پوسٹ کنونشنل عام لوگوں سے اوپر لیول کی ہیں. تو 4 to 10 ایئر ہے پری کنونشنل. بچے کی کوئی اپنی موریلٹی نہیں ہوتی، بلکہ جو اڈلٹس کے سٹینڈرڈ ہے، جو دوسرے لوگوں نے اس کو صحیح غلط کہا، بچہ انہیں کو صحیح غلط کہتا ہے. 4 سے 10 ایئر تک. اسٹیج 1 اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن. مثال کے طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی سٹیج میں کہ بچہ اوبیڈینٹ بننے کے لیے، پنشمنٹ سے بچنے کے لیے وہ صحیح کام کرتا ہے. اے چائلڈ فالوز رولز ٹو اوائڈ پنشمنٹ. ٹھیک ہے، ایک بچہ صرف اس لیے کہ کوئی پنش اس کو نہ کرے اس لیے وہ رولز کو فالو کرے گا. دوسری سٹیج ہے سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن. ٹھیک ہے، تو اس میں بچہ اب پہلے والی میں پنشمنٹ سے بچنے کے لیے، دوسرے والی میں ریوارڈ گین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹیٹ فار ٹیٹ سٹیج بھی کہتے ہیں. تو اس میں بچہ کو ریوارڈ یا میوچل ایکسچینج کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ لو اینڈ دو، کچھ میری آپ ہیلپ کرو، کچھ میں آپ کی کرتا ہوں. تو یہ والی، یا پھر کچھ ریوارڈ لینے کے لیے بچہ جو ہے وہ رولز کو فالو کرتا ہے. سیکنڈ لیول ہے کنونشنل، ایکسیپٹنگ سوشل رولز. اب یہاں پہ جو سوسائٹی کے بنائے ہوئے جو بھی رولز ہیں ان کو وہ فالو کرتا ہے. پہلے تھا سزا سے بچنے کے لیے، یہاں پہ جزا سے بچنے کے لیے یا ایکول ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹیٹ فار ٹیٹ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے 10 سے 13 ایئر تک. تو انٹرپرسنل اورینٹیشن،
پرسنل سے مراد مختلف لوگوں کے درمیان جو اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ گڈ بوائے گڈ گرل بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا شخص، اچھی گرل، اچھا بوائے بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ریوارڈ یا پنشمنٹ کے چکر میں نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتا ہے، آنیسٹ ہونا، بننا چاہتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن، تو یہاں پہ وہ رولز کو فالو کرتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے رولز جو ہیں وہ سوسائٹی کے بنائے ہوئے ہیں، سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس لیے میں وہی کروں گا جو سوسائٹی الاؤ کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے پوسٹ کنونشنل، 13 سال سے آن ورڈ، سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن، ٹھیک ہے، اس میں وہ لوگوں کے رائٹس کے تحفظ کی بات کرتا ہے، وہ انفیئر چیزوں کو کیا کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا، فیئر چیزوں کو، کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تب بھی وہ اس پہ آواز اٹھائے گا، بولے گا۔ Person understand that laws are made to protect people rights but they can be changed if unfair، تو ہم ان کو اگر کسی کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر رولز بھی غلط بنائے گئے تو ان کو چینج ہونا چاہیے، تو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ پھر اینڈ پہ ہے یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن، تو یہاں پہ بچہ اپنے مورل پرنسپل بناتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا وہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ، میرا ضمیر، ٹھیک ہے، تو میرا جو انر سیلف ہے میری، وہ کیا کہتی ہے کہ کیا، انسان کا دل سب سے بڑا جج ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں، خود کو 1,00,000 تسلیاں دیتے رہیں، آپ کا دل ایک دفعہ کہے گا ضرور کہ یہ غلط کیا آپ نے، تو اس لیے پھر وہ انسان اپنے جو رولز بناتا ہے، اس کو یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سوسائٹی کے رولز کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی بات، سوسائٹی کے رولز کے اگینسٹ بھی کوئی بات ہی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سادہ سی، ہمارے ہاں چونکہ ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑی پیک پہ ہوتی ہے، تو ایک سیکٹ کا بندہ کسی دوسرے سیکٹ کی مسجد میں چلا جاتا ہے، اب اس مسجد کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے یہاں نماز نہیں پڑھنے دینی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھ لے، یہ بھی مسلمان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سوسائٹی کا لا کیا کہتا ہے، نہیں پڑھنے دینی، اور آپ کی موریلٹی کیا کری، پڑھو بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی اس کے ہاتھ پاس نہیں آئے گا۔ دیٹ از یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن، اور یہ سم ٹائم اگینسٹ دا کمیونٹی لا بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کا اپنا ایک بنایا ہوا جو مورل آئیڈیا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، یہاں پورے ٹاپک میں کوئی سوال کسی کا ہے تو پوچھ لیں پلیز جی۔ سر سوشل کنسٹرکٹ اورینٹیشن میں جو ہے نا کوئی بندہ لاس کو بریک کرتا ہے ہیومن رائٹس کے لیے، یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاز کو بریک کرتا ہے، وہ آخری سٹیج میں آئے گا یونیورسل پرنسپل اورینٹیشن میں، جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اگینسٹ دا لا بھی وہ جائے گا۔ ہاں سوشل کانٹریکٹ جو یونیورسل ہاں یہ یونیورسل پرنسپل میں آئے گا، جو ہے نا سوشل کانٹریکٹ میں میں نے ایسے پڑھا ہے یونیورسل ایتھیکل پرنسپل، اس میں جو ہے نا کوئی بندہ رسک لے گا اپنی لائف کا دوسروں کی لائف کو بچانے کے لیے، جیسا کہ عبدالستار ایدی نے جو ہے نا دوسروں کے لیے اپنی لائف یہ بھی آ سکتا ہے، یس سیلف ایکچوائزیشن، ہاں وہ صاف ظاہر سیلف ایکچوائزیشن میں ہے وہ، اور یہ بھی یہاں پہ عبدالستار ایدی کی بھی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کو کچھ چیزیں پسند تھیں یا نہیں تھیں، ایون وہ اچھا کام کر رہے تھے پھر بھی لوگ ان پہ مطلب یہ ہے کہ آبجیکشن لگا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کرتے رہے ہیں۔ تو سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن میں یہ ہے کہ انڈر رولز بات کی جائے گی، رولز کو توڑا نہیں جاتا اس میں، بٹ یہ ہے کہ اگر رولز اگینسٹ دا رائٹس ہوں تو پھر ان کو چینج کرنے کی بات کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ رول توڑا جائے گا۔ جی اور کوئی کویسچن؟ جی